السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کا عرفان رمضان میں۔ آج پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شاز خان صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ الف لام میم جو آپ پسند فرماتے ہیں، یہی رونقیں ہیں رمضان کی کہ ہم علم و معرفت کی گفتگو کریں، اور پھر شاز خان صاحب کی پرخلوص آواز کے ساتھ آج علماء کرام بھی اس خوبصورت سی بزم میں رونقوں میں، زینتوں میں اضافہ فرما رہے ہیں، اور پھر ہماری معرفتوں میں بھی اضافہ ہوگا جب ہم سوال پوچھیں گے، تشنگی مٹائیں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں، محمد اویس ربانی، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان، اور آج اس بزم میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے گفتگو کا ایک خاصہ رکھتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں حریت کی روح پھونکتے ہیں، آزادی، تفکر، تدبر، اور میں نے ان کے خطبات سنے، ان کے لیکچر سنے، آج الف لام میم کے پروگرام میں بھی ہمیشہ بہترین انداز سے گفتگو فرماتے ہیں علامہ حسن ظفر نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج ہے؟ جزاک میں آج کے دوسرے مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، ان سے تو بہت زیادہ پیار ہے، لطف ہے جب یہ گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ رمضان الکریم کا پورا ماہ ہمارے ساتھ رہے، تشریف کیا بات فرما رہے، آپ ان کو لڑکے لڑکے کہتے رہے، حسن میں، جمال میں، گفتگو میں، ہر انداز میں ایک عمدگی، ایک نفاست ان کے پاس ہے۔ میں علم کی حدت ان سے لیتا ہوں، احادیث کے معاملے میں خود اپنی تصحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان سے سیکھوں جتنا ہو سکے، اور پروردگار کا بڑا شکر ہے کہ آپ تشریف فرمائے۔ ابو انشاء ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ آج ہمارے پاس ایک اور مہمان بھی تشریف فرمائے، اور بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاس ہی ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں، مگر میں حبیب اللہ صاحب کی گفتگو کر رہا ہوں، جو امہ ویلفیئر کی طرف سے آئے ہیں، اور آج ہم جو خدمت خلق کا کام ہے، رفع عامہ کا کام ہے، اس کے بارے میں ان سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں نے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پیارے بھائی کا تعارف نہ کرواؤں، یہ تعارف تو خود اپنے انداز میں کروائیں گے، ان کے پاس مائک بھی ہے، محبت ہے ان سے، اور بہت اچھا کام فرما رہے ہیں، خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، آواز کا، لہن کا اثر، وہ اس سے بہترین کام لے رہے ہیں۔ شاز خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، دا ون اینڈ اونلی اویس ربانی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی محبت ہے، ورن اونلی اللہ کی ذات، اور ہم سب اس کے بندے، ہم نے ختم ہی ہو جانا ہے، لیکن آج جو ہم کام کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی خیرات والا کام، یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو اجر اور آپ کو ثواب دلواتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عید کے روز ہیں، خطبہ آپ فرما چکے ہیں، حضرت بلال کا ہاتھ تھام کر رضی اللہ عنہ خواتین میں تشریف لے گئے، کیا فرماتے ہیں؟ ان کو نصیحت فرماتے ہیں، واعظ و نصیحت فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت بلال نے ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اور خواتین اس میں خیرات ڈالتی جا رہی ہیں، یعنی اپنا حصہ، کنٹریبیوشن، شاید یقیناً بلکہ کسی خیر کے کام کے لیے۔ یہ انداز ایسا ہے کہ جو مسجد سے شروع ہوتا ہے، پھر لوگوں میں منتشر ہو جاتا ہے، لوگوں کی خیر، ان کی بھلائی کا کام، اس کو ہم خیرات کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک مسکراہٹ، ایک تبسم کے ذریعے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ جہاں معاشرے میں آپ کی ضرورت ہے، وہاں اگر آپ ذخیرہ اندوزی سے کام لے رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور خدا کو ظلم نہیں پسند، کسی بھی صورت نہیں پسند، چاہے وہ آپ اپنی ذات پہ کیوں نہ کر رہے ہو۔ پروردگار نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ پاکستان کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں، مگر یہ بھی پاکستان کا اعزاز ہے کہ جب قربانی والی عید آتی ہے، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں اسی ملک پاکستان سے خرچ اخراجات ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے اوپر، اور قربانیاں ہوتی ہیں، اور بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہی بات اگر آپ میٹھی عید کے اوپر لے لیں جو آنے والی ہے، میں اس کو کس انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں، نہ صرف اپنے ملبوسات کے لیے، مگر یہ کہ اپنے پڑوسیوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے لیے، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں بھی دیگر لوگوں کے، اقربا کے ملبوسات لیے جاتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ نکل کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان الکریم کا یہ مہینہ، یہ پیارا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں ہر مسلمان خرچ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا ہے اس کے رسول کریم، فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین اس طرح سے خیرات کیا کرتے، صدقات کیا کرتے، گویا پورا ماہ، یعنی پورے سال کیا کرتے، مگر رمضان کا تو ایک خاصہ تھا، تو ہر امتی کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان میں تقسیم کرے، بانٹے، مگر پاکستان ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ایک عام آدمی جو خرچ کرتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور پھر پروردگار کیوں نہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہی سلسلہ محرم الحرام میں بھی رہتا ہے، دنیا بھر میں سب سے زیادہ محرم الحرام میں اسی ملک پاکستان میں خیرات ہوتی ہے، صدقات ہوتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، نیاز کا بندوبست ہوتا ہے، جس طرح سے ہوتا ہے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتے چلے جاتا ہے، اور پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ الحمدللہ جب ہم بات کرتے ہیں چیریٹی اور ویلفیئر کی، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم بھی پاکستان کی ہے۔ سبحان اللہ۔
جب ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ضرورت پڑی، یہاں سے عیدی والوں نے کہا ہم آپ کو ایمبولینسز بھیجتے ہیں، تو یہ خاصا بھی پاکستان کا ہے۔ اب آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ امہ کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کیا کر رہا ہے، یہ امت کے لیے کیا کر رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ خیرات کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے، کیوں اس کا حکم دیا ہے، کیوں مال بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کر لوں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ ابھی یہاں تک رکتے ہیں، آیت آگے تک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا۔ قرآن مجید میں ایمان کسے بتایا گیا ہے؟ ہم اکثر زکوٰۃ جب بانٹتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا۔ آج یہ غلط فہمی تمام مسلمانوں کی جو سننے پائی دور ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کار خیر میں نہیں ہے۔ یہ سن لیں آپ، زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، جس کے نہ کرنے پر گناہ ہے۔ جب آپ یہ کام انجام دیتے ہیں تو آپ نے ایک واجب ادا کیا ہے نا، خمس ہو یا زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ اسی لیے اس آیت میں اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ بعد میں، یعنی پہلے کار خیر کا ذکر ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب، اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ ان کاموں سے بالکل الگ ہے، وہ نماز کی طرح کا حکم ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، واجب ہے۔ واجب میں اور مستحبات شامل ہو جائیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن واجب وہ فعل ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے پر عذاب ہے، ادا کرنے پر ثواب وہ اللہ کی مرضی ہے، کس طرح سے دیتا ہے کیسے نہیں دیتا، تو وہ تو واجب ہے نا، واجب کو ادا کرنا ہے، یہ سمجھ میں جی۔ بس زکوٰۃ واجبات میں ہے، خمس واجبات۔ کار خیر کیا ہے؟ یہ اس آیت سے تفصیل زیادہ میں نے قرآن مجید میں نہیں دیکھی، کئی جگہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آپ نے کہا مسکراہٹ بھی نہیں کی، لیکن یہاں تفصیل بیان کی گئی، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو مال تمہارے پاس ہے، یہاں محبت دونوں طرف ہے، جس مال سے تمہیں محبت ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال میرا ہو گیا، میں کہتا ہوں جی میں نے حق ادا کر دیا، میں نے خمس دے دیا، زکوٰۃ دے دیا، اب یہ مال تو میرا ہے۔ یہ ہے وہ مال جس سے آپ کو محبت ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے۔ یہ کہاں قربان کر رہا ہے؟ علی حبہ، اللہ کی محبت، وآتى المال آتى المال علی حبہ، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ اس کے محبت میں خرچ کرو۔ کہاں کیوں؟ وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ زکوٰۃ خمس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا آپ خمس نکالیں اپنے رشتہ داروں کو دے، زکوٰۃ نکالے اپنے، کہاں ان کی بات ہوئی؟ وہ تو بعد میں آ رہا ہے حکم، زکوٰۃ کا تو بالکل حکم ہی الگ ہے بھائی۔ اس کو ملا کیوں رہے ہو کہ زکوٰۃ دے کے آپ احسان کر رہے ہو؟ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، عذاب سے بچا رہے ہو، یہ وہ ہے۔ آتى المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، خلاصہ یہ سب کا دیا ہے نا۔ رقاب جہاں پر آ رہا ہے وہاں زیادہ تر یہ کہ غلاموں کو آتا ہے، اب آج غلامی کا دور تو نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید کا دیکھیں بلاغت کی انتہا دیکھیں، رقاب کا لفظ کیا ہے؟ گردنیں آزاد کرانا۔ یہاں بالکل صراحتاً غلام کنیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ رقاب کیا مطلب ہے؟ یعنی آج بھی دیکھیں گردنیں قرضوں میں جکڑی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، بیچارے مظلوم لوگوں کی۔ میں ایک جملہ کہہ کے ختم کروں گا، پھر میں چاہتا ہوں اپنے بھائی سے تفصیلات لوں، پھر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ظاہر وقت کے آپ کی قید ہوتی ہے، تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، میں خوشحال ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ پورا معاشرہ خوشحال ہے۔ میں اپنے بچوں کے قیمتی کپڑے بنا سکتا ہوں تو یہ نہ سمجھوں کہ سب خوشحال نہیں۔ عید وہی ہوتی ہے، میں نے ایسے بہت المیے دیکھے ہیں، میں کئی پروگراموں میں بات بھی کر چکا ہوں، میں خود اس کا ذاتی مشاہدہ کرتا ہوں کہ جب ہم عید منا رہے ہوتے ہیں نا، یقین مانیں آج سے کچھ خاندان، ہزاروں لاکھوں خاندان ایسے ہوں گے جن کے گھر والے گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوں گے کچھ قرضہ مل جائے۔ کیوں؟ وہ بچوں سے پورے رمضان سے کہتے چلے آتے ہیں کہ ملیں گے پیسے ملیں گے، ہمارا سیٹ ہمیں دے گا، ہمارا مالک۔ آخر میں کچھ نہیں رہتا ان کے پاس، وہ ایک ایک دروازہ ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے کوئی تھوڑا سا قرضہ ملے، میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا 200-400 کا ایک جوڑا پہن لوں، یا 100 روپے کی ایک چپل لے لوں۔
یقین مانے عید یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈھونڈ کے تم اپنے ہاتھوں سے کرا دو عید، نہ سمجھو کہ سب خوشحال ہیں۔ اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے صحیح بہترین عید یہ ہے۔ یہ تو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو خدمت کریں نا، میں کہتا ہوں نہیں، ساری دنیا میں یہ المیہ بکھرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈھونڈو، کرو خدمت، یہی عید ہے۔ بہترین عید ہے جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ وجہ فرما رہے ہیں۔ یار اس کے بغیر آپ کی زکوٰۃ، آپ کا خون، یہ سب ٹھیک ہے، آپ پارٹی دے رہے ہیں، ڈھونڈو ان غریبوں کو، ڈھونڈو سفید کالر، وائٹ کالر جن کو کہتے ہیں نا، ان سفید پوشوں کو ڈھونڈو جو بیچارے مانگ نہیں سکتے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے، چوراہے پہ کھڑے ہونے والوں کے تو شاید تھیلے بھر جاتے ہیں، وہ نہیں مانگ سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں، باعزت لوگ ہوتے وجہ فرمایا آپ نے۔ حقیقت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی یہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے، ایک تو ہے چھپ چھپا کے دینا، ایک ہے علی الاعلان دینا۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر میں ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں اعتراض بھی اس بات پہ اٹھ جاتا ہے کہ جی آپ جب دے رہے ہیں تو اتنا دکھاوا، ریاکاری کیوں کر رہے ہیں؟ ریاکاری ایک الگ چیز ہے، مگر ایک تو خیرات وہ بھی ہوتی ہے جو دکھایا جاتا ہے، جس سے حوصلہ افزائی ہے لوگوں کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور پھر جو مخفی ہوتی ہے اس کا انداز کیا ہے، ذرا بیان فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو دائیں سے دیتا ہے اور اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اتنا مخفی طریقے سے وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جب پوری کائنات میں کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے، یوم لا ظل الا ظلہ، اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا۔ جہاں تک دکھاوے کا تعلق ہے تو اس میں زاویہ نگاہ یا زاویہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو اس کے دل میں کہیں ریاکاری کا عنصر موجود ہے، یا جس کو دے رہا ہے اس کی توہین اور تذلیل کا عنصر موجود ہے، پھر تو اس کی اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کے دل میں یہ عنصر ہے کہ یار ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں لوگ غریبوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، تو میں اگر ان کے سامنے کوئی چیز کسی غریب کو دے دوں تو ہو سکتا ہے ان کو ترغیب ہو، مقصد اگر یہ ہے تو پھر وہ ترغیبی مقصد سے اگر وہ دکھا بھی رہا ہے تو اس کے دل میں چونکہ دکھاوا نہیں ہے اور سامنے والے کی توہین بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کو اس نیک کام پر ابھارنا مقصود ہے، تو یہ عمل پھر اس وقت دکھاوے میں بھی اگرچہ آ رہا ہے لیکن یہ عمل درست ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ جیسے آدھی رات کو کوئی بندہ گھر میں اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے تہجد پڑھ رہا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان رہا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ عمل اس کا اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی رب نے یہ بھی کہا کہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تم سارے مسجد میں آ کے پڑھو۔ اسے سارے دیکھتے ہیں، اچھا یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے زکاتی کہیں، سخی کہیں، یہ اگر اس کے دل میں پہلو موجود نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا وہ جذبہ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب ہے، دونوں صورتوں میں۔ سبحان اللہ، بہترین ہو گیا۔ تحفے تحائف، میرے خیال ہے اسلام نے اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، آپس میں تحفے تحائف دینے چاہیے نا۔ توشے خانے کے ناؤ، ہمارے ناؤ، ہمارے خون پسینے کے ناؤ، ہمارے خون پسینہ نچوڑ کے تحفے دو اپنے گھروں، یہ آپ نہ کہیں، اس پہ قید لگائیں، وہ تحفے نہ ہو جن میں ہمارا غریبوں کا خون شامل ہے۔ نہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ممکن ہے وہ جی ٹی وی کی طرف سے آپ کو ہاں وہ دے دیں، لیکن قید لگائیں نا، اس میں قید لگائیں، 2 مہینے ہوتی ہے۔ آپ بات کنٹینیو رکھیں، میں علامہ صاحب کی بات نہیں بالکل قید نہ لگائیں، اس میں قید لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاری صاحب کے لیے لائے ہوئے۔ تحفے تحائف جو ہے وہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیے آپ کی بات کہ آج آپ کو تحفہ ملنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، اللہم صلی اللہ قاری صاحب کے لیے ہے، اور اتنی محبت سے ہاتھ پر کیجیے گا۔ کیا بات ہے، اس میں سبحان اللہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ مفتی زبیر صاحب بھی آ گئے، آج جی آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، خوش آمدید۔ ماشاء اللہ، ماشاء ہم دونوں آپ کو عرب لگ رہے ہیں؟ جی جی بالکل آرام۔ سند عطا ہو رہی ہے۔ اللہ، بیچ میں عجب بھی ہے، ذرا خیال سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں قاری صاحب، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا چونکہ آج موضوع چل رہا تھا خیرات، صدقات، مگر اس سے ہٹ کے ہم نے کوشش کی کہ تحائف کے اوپر بات کریں۔
تو میں نے یہ پوچھا قاری صاحب سے کہ تحفے تحائف دینا اسلام میں کتنا پسندیدہ ہے. پھر میرے دل میں ایک چیز تھی, میں نے آج کوشش کیا کہ وہ تحفہ قاری صاحب نے قبول فرما کے مجھ پہ ربانی عنایت صاحب فرمائی. آپ نے مجھے اس پوری محفل میں بلکہ جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ نے مجھے عزت دی. میں آپ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور جی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں عزت نصیب آمین. اور ہم موقع آپ سے کی متعلق ایک بات جی، آپ کی جی. اجازت سے. ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ و یصیب علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اگلا جملہ ہے و یصیب علیہا، اس کا بڑا خوبصورت اور بہت ہی شاندار اور عمدہ جواب بھی دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے حدیث کا صرف پہلا ٹکڑا تو یاد رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، لیکن بدلہ دیا کرتے تھے یہ والا جملہ ہم عام طور پہ بیان نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات آپ سے بتا دوں، حضرت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچی ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے، مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں اور ہمیں کوئی تحفہ دے دیا کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ککڑیاں ہیں نا، سبزی میں ککڑیاں، اجرت زغب اس کے اندر آتا ہے، جو روئیں دار ککڑیاں ہوتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں سلاد کے طور پر تناول فرمانا بڑا پسند تھا. تو آس پاس کے پڑوس بچوں کو، گھر والوں کو اس بات کا پتہ تھا. تو حضرت معوذ بنت عفرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سبزی کے اندر ککڑیاں آ گئیں. میں نے امی جان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ڈونگے کے اندر یہ ککڑیاں رکھ کر کے مجھے دے دو تاکہ میں لے جاؤں. تو وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ لے کر کے گئیں، حدیث بھی ترمذی کی ہے، وہ لے کر کے گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بادشاہ کی طرف سے گولڈ بہت ساری بڑی مقدار میں تحفے کے اندر سونا آیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑیاں قبول فرمائی اور اسی ڈونگے کے اندر مٹھی بھر بھر کر کے سونا ڈالتے ہیں اللہ اور اکبر. ڈال کر کے اس بچی کو گھر میں بھجوایا سونے کے ساتھ. تو میں کہا کرتا ہوں ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ککڑیوں اور سبزیوں کے بدلے میں سونا اور گولڈ عطا کرتے ہیں، نسلیں بیٹھ کر کھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ بہت بہت ویسے شکریہ. پہلا حصہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا، جیسے انہوں نے فرمایا بھی کہ ہمارے طالب علم بھی پہلا حصہ یاد رکھتے ہیں، اور مفتی صاحب نے دوسرا حصہ بڑا یاد رکھا ہوا ہے. اور کل انشاءاللہ ہم اس کے اثرات دیکھنا چاہیں جی گے. جی جی. لیکن وہ تو ابھی میں پہلے قبول کروں گا تو بدلہ دوں گا نا، ابھی تو آپ نے قبول کیا ہوا ہے. بدلا پہلے قبول تو کر لیں. سبحان اللہ. جی آج جو امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی گفتگو بھی ہوگی، جا کے خیرات اور صدقات کی بات ہو رہی ہے، تعاون کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جو حبیب اللہ صاحب تشریف فرمائے، میں چاہوں گا بتائیں کیا کام آپ کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی خیر کر رہے ہیں، معاونت کیا کرنی چاہیے آپ کی؟ بہت شکریہ عویز بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو وجود پاکستان میں آیا نا، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد جو بہت بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئیں اور پھر بیوائیں اور یتیم بچے، سب سے پہلے ہمارے چیئرمین مولانا ادریس صاحب نے امہ اکیڈمی بنانے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ آج اس کی جامع شکل دنیا کے سامنے ہے، جس میں 800 سے زیادہ یتیم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے پاکستان کا. تو وہاں سے پھر اس کے بعد مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ امہ کام کر رہا ہے، تقریباً کچھ 30 کے لگ بھگ شعبہ جات میں. کراچی میں ہم 2016 میں الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے کراچی سے امہ سستا دسترخوان، اور اسی طریقے سے امہ سستا سٹور، امہ سستا تندور، اور الحمدللہ ہمارے ہیڈ آفس کے پروجیکٹ میں ویڈنگ کے پروجیکٹس ہیں، روزگار کے پروجیکٹ ہیں مختلف. اس میں وہ ہم نے علماء سے اور تبلیغ والوں سے اکثر یہ سنا تھا کہ جان، مال، وقت، تینوں چیزیں لگتی ہیں تو پھر چیز کا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ میرا خود ایک چھوٹا سا بزنس ہے، بزنس سے وابستہ ہوں، مگر جب ہم اپنے منتظمین، اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں فیلڈ میں آئیں اور اپنے آپ کو جب فیلڈ میں جا کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا نا، تو پھر وہ اس کی فیلنگز جو ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ابھی ریسنٹلی ہی سیلاب زدگان میں الحمدللہ بڑی تعداد میں کیش گرانٹ، تقریباً 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی کیش گرانٹ، اس کے علاوہ مکانات کی تعمیرات، اور پھر ونٹر کٹس کی مد میں اور ہائیجینک کٹس کی مد میں تقریباً الحمدللہ 90 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی اماؤنٹ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے آبادکاری پروگرام کے سلسلے میں ہم نے یہ الحمدللہ سیلاب زدگان میں تقسیم کی. اسی طریقے سے کراچی کے مضافاتی علاقوں میں ابھی اس کرنٹ رمضان میں کوئی 5000 سے زیادہ راشن بیگ ہم نے الحمدللہ تقسیم کیے. اور ابھی جو تندور کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ ہم نے رمضان میں ہی سٹارٹ کیا ہے. اچھا. اس میں ہمارا جو موٹیو ہے
کہ ہم کوسٹنگ پرائس کے اوپر جو ہماری آٹے کی قیمت ہے اس کی عوض جو ہمارے روٹی بنتی ہے اس میں جو بھی مزید جتنے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں ایڈمن کوسٹ ہم ساری جیب سے کریں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ صرف رمضان نہیں، رمضان میں تو ویسے وہ الحمدللہ ہم فری وہ کر رہے ہیں، پورا سال یہ سلسلہ رہے گا. امہ سستا سٹور ہم نے شروع کیا الحمدللہ، اس میں ہم مل پرائز کے اوپر پروڈکٹ دے رہے ہیں کراچی میں، یہاں قریب ہی آپ کے آفس کے قریب ہی الحمدللہ. اس میں بھی جتنے ایڈمن کاسٹ ہیں، پیکنگ مٹیریل کے چارجز ہیں یا جتنی بھی سٹاف کی سیلریز ہیں، امہ ویلفیئر ٹرسٹ اپنے پلیٹ فارم سے. اسی طریقے سے امہ سستا دسترخوان جو چل رہا ہے الحمدللہ صرف 30 روپیز ہم چارج کر رہے ہیں، 30 روپیہ. اپروکس 180 to 200 کا الحمدللہ فوڈ ہوتا ہے. اس میں ہم نے فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے تو وہ سفید پوش طبقہ کہ جس کا ہم بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی ٹائیاں اتار کر جیبوں میں ڈال کے لائٹ کلر کی شرٹیں ڈارک پینٹوں میں الحمدللہ وہ لائنوں میں لگ رہے ہیں. موجودہ مہنگائی کے دور میں وہ جب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عزت نفس کے ساتھ اندر بٹھا کے 5 سٹار طریقے سے الحمدللہ ایک دسترخوان کا افتتاح ہوا ہے. اور انشاءاللہ عید کے بعد عنقریب ہمارے بہت سی جگہ سے ہمیں اور بھی آفرز آئی ہیں امہ سستا دسترخوان کے حوالے سے. آپ نے جو نام منتخب کیا ہے وہ انتہائی دل کو بھانے والا ہے، امہ ویلفیئر ٹرسٹ. یعنی یہاں تو بات ہی امہ کی ہونی چاہیے نا، ہمارے یہاں تو اس کے علاوہ بات ہوتی ہے مگر اس کی نہیں ہوتی. میں نے بہت دلچسپی اس میں اپنا لے رہا ہوں اور اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اور یقیناً میں جاننا چاہوں گا مزید حوالے سے. ہمارا تعارف بڑھے گا، ہماری معرفت بڑھے گی تو ہم اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ میری ماں جس کا انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے وہ ارادہ رکھتی تھی اگر وہ کچھ دن اور کچھ وقت اور زندہ رہتی تو وہ کچھ یہ مال ہے اس میں سے صدقہ خیرات کر دیتی. اب وہ نہیں ہے تو کیا میں اس کی جانب سے کر دوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں آپ کر دیجئے، وہ اس کے لیے صدقہ خیرات میں شمار ہو جائے گا. نیتوں پہ سارا اجر ہے. جب آپ نے نیت کر لی ہے خدا آپ کو بہت دے گا. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سے وقفہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو شکریہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہا کیونکہ آپ نے پورے رمضان آپ کے پاس بہت سارے مواقع تھے. آپ نے خاص طور سے الف لام میم کو پسند فرمایا. اس گفتگو کو آپ نے معیار رکھا. حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ ہمارا لاکھوں کروڑوں محبت بھرا سلام. آپ نے فرمایا کہ مال کو تھیلی میں بند کر کر کے نہ رکھو ورنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی بندش لگا دے گا. جو تم تک پہنچ رہا ہے وہ بھی رک رک کے ٹھہر ٹھہر تک پہنچے گا. مراد علماء نے یہ لیے کہ اس کو بانٹا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، روکا نہ جائے، مال کی تقسیم کی جائے، فروانی ہو. یہاں پر گفتگو میں مفتی محمد زبیر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. صاحب اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ کیا خیرات کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب دے دیا جائے یا پھر تھوڑا تھوڑا ترسا کے دیا جائے؟ اصل معیار کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ پورے قرآن میں اللہ نے مال کو کہیں پر بھی جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی. ہمیشہ پورے قرآن کا اسلوب، طرز اور انداز آپ کو یہ ملے گا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو مال دو، لوگوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، راشن دو، مال دو، خرچ کرو. چنانچہ اتنی آیتیں ہیں، اب اگر اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، ٹائم بھی کم ہوتا ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم، اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، بیج کی مثالیں، ان کی بالیاں، ایک بیج ہوتا ہے پھر وہ تن آور درخت بنتا ہے، پھر اس کی برانچیں اور شاخیں ہوتی ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر خدا جانے کروڑوں بیج اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بیج سے کتنے سارے بیج. اللہ نشو و نما کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو میں مٹاؤں گا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. وَأَنفِقُوا أَنفِقُوا أَنفِقُوا، یہ حکم دیا جا رہا ہے. سورہ دہر آیت نمبر 7-8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اعلیٰ درجے کی نیکی یہ کہ یتیم، مسکین، قیدی کو کھانا کھلاؤ. سورہ بلد آیت نمبر 13-14 میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو ضرورت مند ہیں ان کو روٹی کھلاؤ اور یتیموں کو کھلاؤ، مقربہ رشتہ داروں کو کھلاؤ. سورہ معاون آیت نمبر 3 ولا یحض علی طعام المسکین. اندازہ لگائیں ابو جہل اور کافروں کی بات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اتنے بدبخت ہے، خود بھی کھانا نہیں کھلاتے غریبوں مسکینوں کو اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تو یہ جو کھانا کھلانا ہے راشن ہی تو دینا ہے نا، یہ راشن دینا ہے، چاہے آپ اس طریقے سے کھانا کھلا دیں چاہے. مقصد کہنے کا یہ پورے قرآن میں. اچھا پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے، صدقہ یہ بھی خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ قدم قدم پر خرچ کرنے کا. حیران کن بات یہ
خرچ کرنے میں تو یہ اسلوب ہے اللہ رب العزت کا, یہ ترغیب ہے, یہ لب و لہجہ ہے خداوندی. اور مال کو جمع کرنا حرام نہیں ہے, مال کو جمع کرنا, لیکن غرق ہو جانا, حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا, اس میں مستغرق ہو جانا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آگے کیا, الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, جو اپنے مال کو جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. پہلے 1000 تھے, اب لاکھ ہو گئے, اب کروڑ ہو گئے. اچھا اس کے خاندان والے, وہ اس کا بیٹا اتنا کما رہے ہیں, ہم اتنے کما رہے ہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں, کیلکولیشن, گنتی, 99 کا چکر. خلاصہ یہ ہے, اللہ رب العزت کہتے ہیں دماغ سے سوچو, پیٹ سے سوچنے کی عادت نہ ڈالو. پیٹ سے سوچنے والی عادت اور ہر وقت پیٹ کو آگے رکھنا, مال کو جمع کرنا اور مال ہی کے اندر غرق اور مستغرق رہنا, یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. ہاں حلال طریقے سے ہو, حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہو, حرام نہیں ہے, لیکن جو اصل مقصود اور ذہنیت ہونی چاہیے, ایک مؤمنانہ اور قرآنی ذہنیت, وہ یہ ہے کہ ہر وقت خرچ کرنے کا. آپ نے پوچھا کہ صدقہ اور خیرات, تو دیکھیں عام طور پر صدقات کی قرآن و حدیث کی روح سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. عام طور پر ہمارے ہاں صدقے کا لفظ آتا ہے نا, لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ صدقہ ہے, یہ تو میں نہیں کھا سکتا, یہ تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میرے لیے حرام یا دوسرے کے لیے حرام یا غنی کو نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. صدقات واجبہ وہ مالدار غنی نہیں کھا سکتا. اب صدقات واجبہ میں کیا آتا ہے, زکوٰۃ, منت, کفارہ, نذر, یہ رقومات آپ مالدار کو نہیں دے سکتے, نہ ان کا گوشت مالدار کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے صدقات ہوتے ہیں وہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں. اس کو ہم آج اردو میں عطیہ بھی کہہ سکتے ہیں, گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں, تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں, تبرع بھی کہہ سکتے ہیں, احسان بھی کہہ سکتے ہیں, ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں, صدقہ نافلہ بھی کہہ سکتے ہیں, انفاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں. خلاصہ یہ, رمضان کی آخری لمحات گزر رہے, اصل جو کرنے کا کام ہے وہ ہے خرچ کرنے کی عادت. اور پھر ایک بات یاد رکھیے, وہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آیا تھا تو میں نے وہ قول ذکر کیا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی سخاوت کرتے, اتنی سخاوت کرتے, اور ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا مال آیا, آپ نے وہ بھی بانٹ دیا, وہ بھی صدقہ کر دیا, تو آپ حضرت کچھ اپنے لیے رکھ لیتے. فرمایا 2 ذاتوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی ہے, 2 ہستیوں نے اپنی اپنی عادت بنا رکھی. اللہ پاک نے عادت بنا رکھی ہے مجھے دیتا ہی رہتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور اس کے نتیجے میں نے یہ عادت بنا رکھی ہے میں بانٹتا ہی رہتا ہوں. اللہ اکبر. اب اگر یاد رکھو میں نے بانٹنے والی عادت ختم کر دی نا, تو پھر مجھے خطرہ ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے دیے جانے والی عادت کہیں ختم نہ ہو جائے. اگر مجھے لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ میں آگے بانٹتا رہوں گا. آپ نے کہا کیا سارا مال خرچ کر دینا چاہیے؟ ذہنیت تو یہی ہونی چاہیے جو بیان کی, لیکن سارے کا سارا مال خرچ کر دینا یہ صدیق اکبر کا مقام بلند تھا. کہ کیا چھوڑ کر کیا ہے؟ جواب دیا, یا رسول اللہ آپ کا نام, اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. روایات میں آتا ہے سب کچھ مال دینے کے بعد عرب لوگ چونکہ دیواریں جو ہوتی تھی نا وہ مٹی کی ہوتی تھی, تو سوئی جو ہوتی تھی وہ اس مٹی میں گاڑ لیا کرتے تھے. سارا کچھ دے دینے کے باوجود, نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے باوجود دیوار پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے, کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی کہ وہ بھی میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دوں. یہ حضرت علی کا مقام بلند ہے, سخاوت. یہ حضرت صدیق اکبر کا, حضرت عمر, ان حضرات کا مقام بلند ہے. ہمارے لیے, امہ کے لیے, عام انسانوں کے لیے اعتدال ضروری ہے. اگر سارے کا سارا مال خرچ کر دیا تو پھر ولی نفسی کا علیہ کا حقہ, ولی زوجی کا علیہ کا حقہ, ولی اولادی کا علیہ کا حقہ. تو اپنے حقوق اور اپنے متعلقہ حقوق العباد بھی ادا کرنے اور سخاوت کا بھی مظاہرہ کرنا. بلکہ حدیث شریف میں شاید اس طرح کے جملے بھی ہیں کہ بہترین خیرات وہ ہے کہ جس کو دینے کے بعد آدمی مالدار تو رہے, ایسا نہ ہو کہ اتنا تغیر آ جائے کہ یہ خود مانگنے لگ جائے, یہ مناسب نہیں. بہت بہترین, بہت بہترین جواب ہمیں مل گیا. امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں پاکستان کو اللہ چلا رہا ہے. بے شک ہر نظام کو اللہ چلا رہا ہے, مگر پاکستان میں کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو اپنا کام, اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نبھا رہے ہیں. آج جو بات ہو رہی ہے امہ کے حوالے سے وہ یہی بات ہے. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, جب لوٹ کر آئیں گے عارف نقوی صاحب کا خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے, جو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے خود تشکیل دیا ہے, خود لکھا ہے. لوٹ کر آئیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان
سبحان اللہ، اور خوش آمدید کہوں گا آپ کو عرفان رمضان میں الف لام میم جاری ہے، امہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر گفتگو میں خاصا یہی ہے. اسی دوران میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، آپ میرے ساتھ پلیز آ جائیے، بیٹھیں یہاں تشریف رکھیں تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے آئیے تشریف رکھیے. کیسے مزاج ہے؟ آئیے. مفتی صاحب بہت سادہ مزاج ہیں اور بہت ہی نفاست سے کام لیتے ہیں، ہر چیز میں بہت سادگی پسند ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، حبیب صاحب میں جاننا چاہوں گا یہ نام جو آپ نے منتخب فرمایا امہ، اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس پہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ امہ کا جو بیسک مقصد ہے، کیونکہ اس کی تو زیادہ بہتر تشریح علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں، پر ہمارا جو پلیٹ فارم ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ، اس میں ہم نے کوئی تفریق نہیں کرنی. اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں کرنی، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے ہم نے. نان مسلم بھی امہ میں شامل ہے؟ نان مسلمز کے لیے بھی الحمدللہ پچھلے دنوں سیلاب ایک آیا تھا، تو اس میں ہمارے ساتھی رمضان کے مہینے میں جو کرسچن کمیونٹی کے ہمارے ساتھی تھے، ان کو ہم ہمارے لڑکے روزہ رکھ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے الحمدللہ. کوئی تفریق نہیں کرنی. میں نے آپ کو پچھلے دسترخوان کا ذکر کیا، دسترخوان میں ہمارے ابھی افطار کیمپ چل رہا ہے. افطار کیمپ میں قریبی آبادی میں ہندو ساتھی ہمارے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، تو ہمارے چند مسلمان ساتھیوں نے اس پہ اعتراض کیا، تو ہم نے ان کے لیے الگ ایریا رکھ لیا کہ بے شک ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے اس میں مگر سوال اٹھتا ہے انسانی. مفتی زبیر صاحب، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ خیرات آپ غیر مسلموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مناسب ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، کئی آیات قرآنیہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، انما الصدقات للفقراء، آگے مصارف زکوٰۃ ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے غنیوں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقراء پہ خرچ کی جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عطیہ صدقہ نافلہ کی مد میں ان کی مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور آپ کی اجازت سے میں امہ کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کے اس ادارے سے میں واقف ہوں، اور شاید آپ کو اگر موقع نہیں ملا تو میں سب حضرات کو اور آپ کو خاص طور پر دعوت دوں گا کہ آپ ان کی اس چلڈرن اکیڈمی کا وزٹ ضرور کریں. بنیادی طور پر میں ان کی 4 خصوصیات سمجھتا ہوں. ایک تو ان کا وہ جو امہ چلڈرن اکیڈمی ہے، یتیم بچوں کا ادارہ ہے. صحیح. اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں گا، شاید آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی، اس روئے زمین پر یتیم بچوں کا ایسا شاندار باسہولت معیاری تعلیم و تربیت کا کوئی ادارہ امہ کے علاوہ نہیں. بڑی بات ہے، یہ بڑا دعویٰ آپ نے کہہ دیا حبیب صاحب، ماشاءاللہ. سبحان. اچھا، اب آپ پوچھیں کہ یہ دعویٰ میں نے کیسے کیا. بھلا آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آج تک ایسا کوئی تعلیمی ادارہ آپ جانتے ہیں جس میں پڑھنے کے لیے آنے والے سٹوڈنٹس، ان کا قیام طعام لباس علاج معالجہ وہ تو ہو، مگر ان کے گھر والے، ان کی ماں، ان کی بہن بھائیوں کو ان کے اپنے مقام پر زمین خرید کے ملکیتی مکان بنا کر ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کر دیا ہو؟ دنیا میں کوئی تعلیمی ادارہ مجھے ایسا بتا دے. حبیب صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، گفتگو کی. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ کے ساتھ معاون کریں، یہ ان کا حق ہے، یہ فرض ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے. جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو ہوگی. آج رفع عامہ کے کام، خیرات یا پھر فلاحی کام کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کا الف لام میم میں انتظار رہے. عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید. الف لام میم کی خوبصورت سی بزم سجی ہوئی ہے اور اس میں آپ کی سماعتیں، آپ کی نظریں ہمارے لیے ایک شفقت اور انتہائی احترام کا باعث ہے. ہم جو موضوع آج زیر بحث لیے بیٹھے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے کچھ راز ہیں جو جان سکیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ہو سکتا ہے کہ درجے سے گرا دیں، اس کو بہتر مقام اور معیاری بنا سکیں. ہم رفع عامہ کے کام پہ بات کر رہے ہیں، سماجی خدمات کیسے ہوتی ہیں. مفتی نعیم صاحب تشریف لے کر آئے. مفتی صاحب، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک مزاج بن گیا ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں جب کوئی چیز دیتے ہیں کسی کو، ویڈیو، پکچرز. اور ایک تو میں نے دیکھا ایک آٹے کی شاید بوری دے رہے ہیں اور اس میں اتنے سارے مرد ایک خاتون کو دے رہے ہیں، اس میں تصاویر بھی ہیں. بعض اوقات تو اللہ معاف کرے ایسی بھی میرے سامنے کچھ شواہد آئے ہیں کہ جی ان کو کہہ رہے ہیں ڈانس کر کے دکھاؤ تب جا کے تمہیں راشن ملے گا. یہ سب چیزیں آئی ہیں. اس کام کو آپ کہتے ہیں یہ خیرات ہے، یہ صدقہ ہے، یا یہ اللہ کو پسند ہوگا؟ اللہ اکبر. ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا. ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خلوص کے لیے ہے، للہیت کے لیے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا گزارش کرتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھ کے، قعدے میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات
میری جتنی زبانی عبادتیں ہیں للہ خالصتاً یا اللہ تیرے لیے ہیں، سبحان اللہ. تحیات للہ والصلوات، اور میری جتنی عملی عبادتیں ہیں یا اللہ وہ بھی ساری تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور میری جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی ساری صرف تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس کی پروموشن کرنا. تو وہ قیامت کے اندر 3 لوگوں کو پہلے بلایا جائے گا نا، اور جہنم میں اوندھا کر کے پھینک دیا جائے گا. کون ہوں گے؟ جنہیں دنیا میں پذیرائی چاہیے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو یہ کام نہ کریں، صحیح اور اگر اسی مقصد کے لیے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پھر دنیا میں مل گیا جو چاہیے تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک مثال بھی ہے، ہمیں اس پہ خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہم لوگوں کو یا چند لائکس یا چند ویوز گین کرنے کے لیے. شان صاحب ذلت ہے، افسردگی ہے، اور اس میں ایک رسوائی شعر ہے. ہے ہمارا کہ جی دے کے روٹی میری تصویر بنانے والوں، اس سے اچھا تھا مجھے بھوک سے مرنے دیتے. اللہ، حقیقت کی تصویر ہے یہ جو شعر ہے نا آپ کا، حقیقت ہے. اور یہ افسوس ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ایسا نہ ہو کہ لوگ افسردگی کی طرف جائیں. ظاہر ہے اب رمضان کے آخری ایام میں ہم جس طرح سے گزر رہے ہیں. جی صدقاتکم بالمن والعزا، یہ آیت ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جتنے رفاہی فلاحی ادارے ہیں نا وہ تو یہ یاد کریں آیت. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر کے باطل رائگاں اور بیکار نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے امہ والوں کی، 51 کروڑ روپیہ ان حضرات نے باقاعدہ ان لوگوں کو کیش کی شکل میں دیا جن کے مکانات وغیرہ ٹوٹ گئے تھے. پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس ادارے نے باقاعدہ طور پر سیلاب متاثرین کو کیش دیا، 6-6 7-7 8-8 لاکھ، لیکن خاموشی سے گاؤں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر. یہاں کے صوبائی وزراء اس بات کی گواہی دیتے. تو یہ جو لفافہ خاموشی سے دینا ہے، بیوہ کو جا کے گھر میں پہنچانا ہے، راشن جا کر کے خاموشی سے دینا ہے، مریض کو میڈیسن خاموشی کے ساتھ، جس کے لیے کام کیا وہ ذات نام بھی جانتی. سبحان اللہ. بس اللہ ہی کی رضا ہونی یہی کافی. اور پھر اس میں آپ اپنی پسندیدہ چیز دیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بچ جاتا ہے وہ دیتے ہیں، جو لباس ہمیں آ نہیں رہا یا پسند نہیں ہے، یا پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی تک پہنچے تو وہ سب سے کم درجے کی شاپنگ ہماری ہوتی ہے. بھئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. علامہ صاحب یہ کتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے چینلز کے آفیشیل کی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قاری صاحب کی بھی فرمائش ہوتی ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خالص کلام ہو کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم بھی داد دیں. علامہ صاحب اب جو کہ ایک پہلو یہ بھی ہے، جب ہم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، آپ نے واضح کر دیا کہ زکوٰۃ تو واجب ہے، فرض ہے، اس کو آپ اس میں شامل نہ کریں. مگر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والد کو دیں، بہن کو دیں، بھائی کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، تو لوگ کہیں گے اپنوں میں ہی بانٹتا ہے، اقربا پروی اس میں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. قرآن مجید جب فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے ذوی القربیٰ آتوا المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامى، پہلے رشتے. کیوں؟ دیکھیں رشتہ داروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے نا، زکوٰۃ یا خیرات اس لیے کہا کہ نہ دی جائے، ان لوگ جو رحمی رشتہ دار ہیں ان کو نہ دی جائے. کیوں؟ میں نے عرض کر دیا نا کہ وہ واجبات میں سے. کیوں یہ فاستبقوا الخیرات، اور کیوں یہ آتوا المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ. تو زکوٰۃ الگ ہے بھائی، یہ درس دو. ہم تحفے تحائف کی صورت میں، عیدی کی صورت میں، اس صورت میں اپنے سب سے پہلے اپنے باپ، خیر باپ اور ماں باپ تو اس میں تو آتے ہی نہیں نا، وہ تو آپ پر واجب ہے ان کا، ان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اولاد، یہ سب تو اس میں نہیں. بھائیوں کی اولادیں ہیں، بہنوں کی اولادیں ہیں، اور رشتہ دار، اتنے سارے رشتے ہیں کہ نہیں یہ رشتے؟ کیا ہے؟ آپ ان میں سے وہ آپ پر واجب ہے جو آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، دور کے رشتہ داروں کو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے دیا جاتا ہے عزت نفس محفوظ رہے. کیونکہ کل جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی نظریں نہ جھکے ایک دوسرے کے سامنے نا کہ یار یہ اس کے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، یہ اس کے باپ نے میرے عید پہ کپڑے بنائے تھے، میرے ماموں نے میرے کپڑے بنائے تھے، میرے چچا نے مجھے جوتیاں لے کے دی تھی. تو اس کے طریقے بتائے گئے نا. اس کے طریقے یہ ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ہوتا ہے خاندان، جو خاندانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے مدد کی جاتی ہے رشتہ داروں کی، ہے نا. تحفے تحائف کی صورت میں وہی آپ کے لیے عیدی کا سامان لائیں، یہ رہا عیدی کا سامان. آپ نیت کر لینا کہ آپ نے کس اس میں سے نکالا ہے یہ، ہے نا. لیکن آپ جو دے رہے ہیں اس کو واجب تھوڑی بتانا کہ میں تمہیں یہ اس میں سے دے رہا ہوں، خیرات میں سے جو صدقہ نافل ہے، اس کے ذکر کی وہ ہر جگہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. اچھا، ایک چیز کی میں وضاحت، فقہی مسئلہ ہے کیونکہ اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک باب ہے مؤلفۃ القلوب کا، تالیف قلب کا، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی، خمس کے معاملے میں ایک محدود حصہ ان غیر مسلموں پہ اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ امید ہو کہ ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہوں گے. آج کے دور میں بھی ایسی، اب آج کے دور یعنی اسلام کے لیے نرم ہونے کی امید کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے تو یہ
ہماری طرف رغبت کریں گے، اس طرف آئیں گے. تو ایک حصہ ان میں سے مؤلفۃ القلوب کے باب میں دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس مثالیں ہیں کیسے مدد کی جائے. مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مدینے سے باہر بستیوں میں جاتے تھے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے، کوفے سے باہر جاتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے بانٹ کے آتے تھے. کس کو بانٹ کے آتے تھے؟ مسلمانوں کو نہیں. اچھا، یہ وہ غیر مسلموں کی بستیاں تھیں جو مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے نا، باہر رہتے تھے تو غریب تھے، باہر رہتے تھے بستیوں کے، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتے تھے، منع بھی ہو گیا تھا ان کا رہنا. ان کو جا کے مدد کرنا، یہ مدد کا کوئی بیت المال سے، زکوٰۃ کے مال سے تو نہیں ہو رہی. یہ کون سا مال تھا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولا نے خود باغ لگایا تھا، خود درخت لگائے تھے 400 کھجور کے، اللہ اکبر. جن کی آمدنی سے ہر سال سرکار، ان کی آمدنی سے آپ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے اور لوگوں کی اناج کی مدد کیا کرتے تھے. اس باغ کے آثار، وہ جو آپ نے چشمہ کنواں کھودا تھا، اس کے آثار آج بھی مدینے کے اطراف میں موجود ہیں. میں خود بھی گیا ہوں، میں نے زیارت بھی کی. تو مولا عارفان کی بات بتا رہا ہوں کہ غیر مسلموں کا خیال کیوں، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے، ان کے دل نرم. وہ اس مال سے ان کو دیتے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ یا خمس نہیں، وہ جو اپنی آمدنی تھی اپنا، جس سے وہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب بانٹ دیا کرتے تھے. میں نے کہا نا کہ آپ نے اپنے اس باغ سے کہتے ہیں کہ کئی 100 غلام آزاد کرائے چند سالوں میں، غلاموں کو آزاد کرائے، کنیزوں کو آزاد کراتے تھے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سرم علانین کی بات ہے. آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دکھا کے بھی دینے کا حکم ہے نا، دکھا کے دینے کا حکم ہے. سب جانتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دلانی. یعنی مفتی صاحب اگر ایک کام کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آج کہ بھئی آج مفتی صاحب بانٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں جو احباب ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھئی مفتی صاحب جب کر رہے ہیں تو اتنا اچھا کام ہے، نہیں کہ بھئی ہم بھی کریں آ کے نا. لیکن تذلیل نہیں کرو، تصویریں نہ بناؤ. میں ایک جگہ سے صرف اس لیے احتجاجاً واپس آ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا کچھ اناج وراج بٹوانے کے لیے. جب میں گیا تو عجیب سا منظر، کیمرے اور سوان اور وہ بیچاری خواتین انتظام میں لائن میں کھڑی ہوئی کہ مولانا صاحب آئیں گے، علامہ صاحب آئیں گے، یہ ہمیں بوری دیں گے، یہ راشن دیں گے، پھر کھینچیں گے. میں نے تو وہیں 5 منٹ ان کے خلاف تقریر بھی کی، اس لیے آج تک مجھے بلاتے بھی نہیں وہ. اچھا، میں نے ان کے خلاف تقریر بھی کی، ان کو خوب سنائی. میں نے کہا ذلیل کر رہے ہو انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو. اللہ نے ایسے تھوڑی دے، تم دوسروں سے لے کے ان کو دے رہے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ ہے، جب تک یہ پبلسٹی نہیں کریں گے کروڑوں اربوں آئے گا کہاں سے. ایک المیہ تھوڑی ہے ہماری یہاں، اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ہماری مارکیٹنگ ہے. جب ہم اس کی پبلسٹی کریں گے تو ہمارے پاس کروڑوں خرچ کریں تو اربوں آ رہا ہے. تو بھائی باز ہے ہم ایسی نیکی کرنے سے، ہمیں دور رکھو ان چیزوں سے. اس پہ ایک بڑا حساس قسم کا سوال ہے جو میں نے ابھی پوچھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے چیریٹی کا، اور پھر میں اس میں اپنی تنخواہ 2-2 3-3 10-10 لاکھ روپے لکھ دوں. ظاہر ہے وہ زکوٰۃ خیرات کا مال ہے، اور پھر اسی کے ذریعے پراڈو بھی ہے اور ہر چیز ہے. اس پہ کس حد تک دین اجازت دیتا ہے؟ میں نے ابھی سوال کرنا ہے. عرفان رمضان، عرفان گرا جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمیں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. میں نے کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو بات جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہداء کا ہے لہو اس میں. یہ امت اپنے نبی کے نام پر گردن کٹانا جانتی ہے، اور یہی ہمارا خاص تحفہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس تحفے کو ہمیشہ اپنے بچوں تک منتقل کریں. جہاد کی بات ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناموس پہ قربان ہونے کی بات ہو، ہمارے پاس اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میں اس پہلو پہ نظر ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے ادارے میں زکوٰۃ خیرات کا مال جمع کرتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہوں پہ خود کو رکھ لیتے ہیں، اس حوالے سے شریعت میں کوئی قباحت ہے؟ جی قباحت ہے، چونکہ یہ جو لوگوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ قومی سرمایہ ہوتا ہے، یہ جو مال ہوتا ہے اس میں خیانت بہت بڑا جرم ہوتا ہے. یعنی ایک انفرادی خیانت جو چھوٹی موٹی بندہ کر لیتا ہے، اس کی بجائے یہ جو اجتماعی مال میں سے جو بندہ خیانت کرتا ہے اس کی بہت بڑی خیانت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کو خبر دی گئی تھی کہ
हनीजन लहू शहादा, फ़लाँ शख्स की शहादत आपको मुबारक हो। आपने फरमाया तुम उस शख्स की शहादत की मुबारकबाद मुझे देते हो जो शहादत के बाद भी दोज़ख की आग की चादर में लिपटा हुआ है। अल्लाह अकबर। साहबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह ऐसी क्या बात है? आपने फरमाया इन्न शमलतल्लती अख़ज़हा मिन मग़ानिम खैबर, खैबर के माले गनीमतों में से इसको एक चादर मिली थी, अच्छा, और वो चादर उसने माले गनीमत में जमा नहीं कराई, अगरचे उसको ज़रूरत होगी, और ये भी कि वो भी ख़ुद मुजाहिदीन में शामिल है, हिस्सा उसको भी मिलना था, लेकिन उसको माले गनीमत के माल में उस चादर को जमा कराना था, लेकिन उसने नहीं कराया। आज फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस चादर को इसके ऊपर दोज़ख की आग की चादर बनाकर इसके ऊपर लपेट दी। अल्लाह अकबर। ऐन उसी मौके पर एक सहाबी उठा, रोते हुए अर्ज़ कहने लगा, जेब में हाथ डाला, जूते के कुछ 2 तस्मे थे, और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बिल हा, मुझसे आप ये तस्मे कबूल कीजिए, मैंने भी ये उसी मैदान से 2 तस्मे उठाए थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया लम अक़बलहा, मैं अब इसे कबूल नहीं करूँगा, हत्ता तअतिया बिहिमा यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि तू क़यामत वाले दिन इनको साथ लेकर आएगा और वहीं तुझसे बातें होंगी। तो कितना संगीन मामला है। ये जो बात आप बता रहे हैं, शहीद वो भी सहाबी है रसूल, सहाबी रसूल और जहन्नम शहीद। में। अल्लाह अकबर। इसलिए कि कोई भी जुर्म जब करता है तो उस जुर्म का एक नतीजा तो निकलता है, उसकी सज़ा निकलती है। ये एक अलग बात है कि वो अल्लाह ताला अगर उसका अकीदा दुरुस्त है, अकीदा सही है, तो उसको अमल की सज़ा देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल आखिर उसे जन्नत में ले आता है कि दूसरी बात। लेकिन जो गुनाह का अपना एक नुकसान है, नेकी का अपना एक फ़ायदा है। अगर बंदा नेकी करता है तो वो उसके समरात से माला माल होगा, अगर बंदा गुनाह करता है तो उसके नुकसानात से भी वो यकीनन नुकसान उठाएगा, उसके नुकसानात से। अब दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन की रोशनी में हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, आमिलीन ज़कात, जो लोग ज़कात को वसूल करते हैं, वो उनको भी हुक्म है कि वो ज़कात में से, लेकिन वो ये नहीं कि अपनी तरफ से जो चाहे ले लें। वो भी जो हुक्मरान होता है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन होता है, वो उनका वजीफ़ा मुकर्रर करता है। अगरचे वो ज़कात में से होगा, लेकिन वो मुकर्रर होगा, यानी एक जायज़ तरीके से होगा। ऐसे नहीं होगा कि मुझे जो पसंद है, अब वैसे मेरा खर्चा अगर हो, फ़र्ज़ किया मंथली खर्चा मेरा 1 लाख रुपए है, अब जब मैं देखूं कि माल मेरा मुफ्त का है, तो फिर मैं उसे 10 लाख कर लूं अपने खर्चे को। ये तो ये चीज़ें यकीनन अल्लाह के यहाँ पूछी है। मैं हैरान हूँ और हवास, और तकरीबन मैं हवास बाख्ता हो चुका हूँ ये सोच के कि जो सहाबी रसूल हो और उसके साथ ये संगीन मामला। साहब एक सवाल हमारे पास कॉलर का आया, उन्होंने पूछा नमाज के बारे में, ज़ाहिर है कि जब तशहद में बैठते हैं तो फिर उसके बाद दुरूद पढ़ा जा सकता है अशहदुल्लाह के बाद, ये ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा। नहीं, तो तशहुद के बाद ही तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है अगर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो। हाँ, लेकिन दूसरी रकात में सिर्फ तशहुद। और हमारे नज़दीक मसला ये है कि तशहुद के फौरी बाद उसके लिए क़याम फ़र्ज़ है, लाजिम है। इवन कि अगर वो तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो ऐसी सूरत में सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ फ़िक़ी मसला ये है, और उसकी वजह ये नहीं है कि दुरूद शरीफ पढ़ना कोई नौज़ुबिल्लाह बुरी बात है, वो तो आखिरी तशहुद में पढ़ना ही है उसने। बात यह है कि उसका आगे जो एक और वाजिब था फ़र्जियत का जो मामला क़याम, उसमें ताख़ीर हो गई है, तो ताख़ीर की वजह से ये बात है। दूसरी बात जो अभी आपने फरमाई कि ये जो अखराजात हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अखराजात निकाले जाते हैं, ये रिफाही इदारों का बहुत बड़ा मसला है। और वैस भाई ये हमारे तमाम समाजी इदारों का एक सुलगता हुआ मसला है। हम उनसे 10 बस्ता ये गुजारिश किया करते हैं कि भाई ये जो इंतज़ामी अखराजात हैं, खुदारा ये इंतज़ामी अखराजात यहाँ से ना निकाले, और इसमें अगर तो वो ज़कात का पैसा है, सदक़ात वाजिबा का पैसा है, उससे तो ये इंतज़ामी अखराजात निकालना जायज़ ही नहीं है, नफली रुकूमात से निकाल सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे उम्मा वालों की ये बात पसंद आई कि 100% डोनेशन पॉलिसी है। क्या मतलब, ये इंतज़ामी अखराजात नहीं निकालते। अब ये जो इन्होंने 1 अरब 98 लाख रुपया सिर्फ 2022 में खर्च किया, ये इसी तरीके से कर सकते हैं कि ये इंतज़ामी अखराजात नहीं होते, मुकम्मल डोनेशन में चला जाता है। ये एक सवाल हमारे पास कॉलर का आया कि बाप के लिए या खूनी रिश्तों के लिए फितरा निकाला जा सकता है, मुमकिन है? नहीं निकाला जा सकता। नहीं, खूनी रिश्ते को तो नहीं दे सकते, असल को नहीं दे सकते, फरा को नहीं दे सकते, और ज़ौज या ज़ौजा को नहीं दे सकते। सदक़ात वाजिब नहीं, वो ये कह रहे हैं उनके लिए अदा करना, यानी उनकी तरफ से अदा करना, उनकी तरफ से अदा करना,
وہ تو یعنی کریں باپ اجازت کے لیے سے ایک کر سکتے ہیں، پھر ہاں۔ باپ کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ بھی لیکن سوال ہے۔ ہمارے ہاں اب وہ سوال اب وہ ہو گیا ہمارے ہاں زوجہ زوج کو دے سکتی ہے، یعنی اچھا۔ بیوی خاوند کو دے سکتی ہے اگر بیوی مالدار ہو، ٹھیک ہے، خاوند اس کا غریب ہو، لیکن خاوند نہیں دے سکتا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بیوی- جملہ ایک ہی اصول ہے، آپ کر لیں، مکمل کر لیں۔ جی جی ہو گیا، کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کے زیر کفالت ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو کھلانا پلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، صحیح، لیکن بیوی کے ذمہ شوہر پالنا نہیں ہے۔ صحیح، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر ایک خاتون آئی اور وہ آ کر کے بیٹھ گئی دروازے پر کہ اللہ کے رسول خود جب باہر نکلیں گے جی، تو میں مسئلہ پوچھوں گی۔ جی، تو تھوڑی دیر میں بلال باہر آ گئے، تو انہوں نے کہا بلال تم اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھو جی، کہ کیا بیوی خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جی، لیکن اسے میرا نہیں بتانا، اچھا، یعنی آپ کو میرا نہیں بتانا، کیونکہ اس سے میرے خامند کی عزت نفس ٹھیک جو ہے، ہے وہ مجروح ہوگی۔ صحیح، لیکن جب بلال اندر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون ہے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ نے جواب دینے سے پہلے پوچھا کون پوچھ رہی ہیں؟ اچھا، اب جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کون پوچھ رہی ہیں تو پھر بلال چھپا نہیں سکے۔ صحیح، حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وہ زینب ہے۔ جی، آپ نے پوچھا ایو زینب، ہاں، مدینے میں کوئی ایک زینب ہے، ہاں، ہاں، کون سی زینب پوچھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا زوجۃ بن مسعود، جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ٹھیک، وہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے بولو کہ اس طرح تجھے اللہ رب العالمین دوہرا اجر دے گا، اللہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، خوبصورت، دوسرا قرابت داری کا خیال بہت رکھنا۔ خوب، میرے پاس اب وقت نہیں بچا چونکہ میں چاہتا ہوں وفے کی طرف مختصر سا بتا دوں چند سیکنڈ میں کہ دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی، اگر خاندان غریب ہے، بہت غریب لوگ ہیں، تو ایک فطرہ نکالے گا، مثلا باپ نے نکالا اور اپنا فطرہ وہ دیتا ہے بڑے بیٹے کو، اور بڑا بیٹا اپنا فطرہ دیتا ہے چھوٹے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا دیتا ہے آخری میں، ونی ایک فطرے میں پورا خاندان وہ نپٹایا جا سکتا ہے، وہ آخر میں کسی مستحق کو دے دیا جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے فطرے کا کہ اگر ایک ہی خاندان غریب ہو، فقیر ہو، تو وہ ایک فطرے میں سب کا نہیں، اب بڑا سے شروع کیا جائے اپنا فطرہ اس طرح سے۔ اہل سنت کے ہاں یہ جی میں نے اس لیے اپنے فقہ جعفریہ کا بتایا تاکہ معلوم ویسے بھی فطرہ چھوٹا سا تو مال، اس میں باپ چھوٹا بیٹا آخر میں بچنا ہے کہ اچھا بنیا جا رہا ہے، ایک ہی ٹھیک ہے، وہی فطرہ گھومے گا، صحیح وہی فطرہ آخر تک۔ واضح۔ میں بہت در معذرت خواہ ہوں، میں دخل در معقولات کرتا ہوں مگر میرے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہوں کہ کشور علماء کی بات کو کاٹتا ہے، معذرت خواہ ہوں، مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی، مجھے کوک کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی، مگر ہم دسترخوان پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان